جبکہ میری بہنوں یہ صحابیات، یہ امت مومنین، یہ آپ کے لیے ہر اسٹیج میں آپ کے لیے نمونہ. آپ ایک بیٹی ہے تب بھی آپ کے لیے نمونہ، اگر آپ ایک بہن ہے تب بھی آپ کے لیے نمونہ، اگر آپ یہ بیوی ہیں ایک تب بھی آپ کے لیے نمونہ، اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ بہترین نمونہ تبھی آپ نمونہ. کس طریقے سے اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کس تاریخ آواز میں وہ مطلب کلا واللہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہرگز نہیں جایا کرے گا. آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح مہمانوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کن حالات اپنے شوہر کو تسلی کر رہی ہیں، کن حالات اپنے شوہر کو ہمت دے رہی ہیں میری بہنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہ ہم کو ان کی نقش قدم پہ چلنا ہو، ہم کو ان کی سیرت اپنانا ہوگا، ان کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنانا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے وعدہ کیا کہ جب تم اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہارے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے. ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہوگی، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایسی نعمتیں نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی دنیا کی آنکھ نے دیکھا ہوگا. اللہ مگر یہ شرط یہ ہے کہ مگر تم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا جن کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ذکر کیے، اعلان کیا اور حکم دیے. آج ہمارے ماحول معاشرے میں مایوس سمجھا جاتا ہے طلاق یافتہ دوسرے شادیوں کا، اور کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا شادی کرنا دوبارہ مایوس سمجھا جاتا ہے. لیکن عرب کا یہ رواج تھا کہ کسی عورت کو تنہا نہیں رکھا جاتا، فوراً نکاح کر دیا جاتا تھا. تو اس رواج کو عام کرنے کی ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب اس طریقے کو اپنائیں گے تو واللہ آج ہمارے معاشرے سے کئی برائیاں ختم ہو جائیں گی، کئی گناہ کا ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے اس طریقے کو اپنایا، اس سنت کو اپنایا تو بہت طریقے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول کریم. اما بعد، میری اسلامک ماں اور بہنوں، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی اس گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتی ہوں. میری اسلامک ماں اور بہنوں، ہم امت کی مائیں. اچھا، یہ امت کی مائیں کون ہیں؟ امہات مومنین کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. تو انشاءاللہ میں ہر بار ان کا بیان رکھوں گی، ان کی مطلب اہلیہ کے بارے میں، ان کی وائف کے بارے میں، مطلب ہمارے امہا کے بارے میں، اور ان کے ایسے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو میری بہنوں، سب سے پہلے اس سیرت کا رکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے کا آج ہمارے حالات چل رہے ہیں، موجودہ دور کے فتنے چل رہے ہیں، ایسے حالات میں ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہوئے، ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے ہماری خواتین، ہماری بہنیں ان لوگوں کو رول ماڈل بنا رہی ہیں، ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل چوز کر رہی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کے نام کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا رہی ہیں. ایسے حالات میں میری بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے صحابیات کی سیرت رکھنا بہت ضروری ہے. جبکہ میرے اور آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ نے کہا حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہتر نمونہ ہے. ہم جن رسول کی بیویاں ہیں، ہم ان کی سیرت آج پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی سیرت ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک نا. اور اس کے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہم نے بیان کر چکے ہیں. امہات المومنین، انہی کی سیرت میں رکھنے جا رہی ہوں، ٹھیک نا. ہم جس رسول کی بیویاں، ہم ان کی سیرت رکھنے جا رہے ہیں، ہم ان کی سیرت دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میری بہنوں، آج ہماری خواتین، آج ہمارے مائیں ان لوگوں کی بایوگرافی جاننے میں، ان لوگوں کی بایوگرافی سننے میں انٹرسٹ رکھتی ہیں جن کا اللہ ان کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ان کو جن کی سیرت جاننی تھی وہ پاک باز خواتین کی سیرت اپنانی تھی، ان سے بہت دور ہو چکی ہیں. نتیجہ کیا ہو گیا معلوم ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے،
کہ ہمارا رشتہ دین سے اتنا ہو گیا کہ جتنا رشتہ ہمارے دور کے رشتہ دار سے ہو گیا ہے نا، کتنا دور کا رشتہ دار ہمارا رشتہ، کبھی کبھار ہاں ملاقات ہو جائے تو ہاں ہیلو سلام میں، بس ہمارا رشتہ ویسے ہی دین سے ہو گیا ہے نا، جس کی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے ہیں۔ اگر آج ہم جس طریقے سے ہماری مائیں اپنے بچیوں کو لے کے بہت پریشان رہتی ہیں، اپنے بے بسی کا رونا اوروں کے سامنے روتی ہیں، اور ہماری بچیاں ہاتھ سے نکل گئیں، ان کی بچیاں خود کی اولاد، ماں باپ نہ ماں باپ اپنے ہیں، اولاد بھی اپنے ہیں، اس کے باوجود بھی اولاد والدین کے خلاف غیر اسلامی لفظوں سے کسی اور سے شادیاں کری، کیا ہے میری بہنوں؟ یہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ کس وجہ سے یہ واقعات ہوا؟ اس کے بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو، ہم نے اپنے لڑکیوں کو اپنے نبی کی تعلیمات نہیں دی، ہم نے ان کی سیرتیں، ہم نے انہیں ان کی پاک باز خواتین کی سیرت نہیں بتائی، جن کی سیرت کو بتانا چاہیے تھا، جن کی سیرت ان کو سکھانی چاہیے تھی، ہم نے ان کی سیرت کو نہیں بتایا، جس کی وجہ سے ہمارے اولاد دین سے اتنی دور ہوتی چلی گئی، اتنی دور ہوتی چلی گئی، ان کو یہ نہیں معلوم کہ کن کی سیرت پہ چلنا ہے، کن کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی اپنی زندگی کن کی جیسے بنانا وہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ جب کہ میری بہنیں، یہ صحابیات، یہ امت مومنین میرے اور آپ کے لیے ہر اسٹیج میں نمونہ ہے۔ اگر آپ ایک بیٹی ہیں تب بھی آپ کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ ایک بہن ہیں تب بھی آپ کے لیے نمونہ، اگر آپ ایک بیوی ہیں تو اب بھی آپ کے لیے نمونہ، اگر آپ ماں ہیں تب بھی آپ کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو میری بہنوں، انشاءاللہ اگر آپ ایک بیٹی ہیں تب بھی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ ایک بیوی ہیں تب بھی آپ کے لیے نمونہ، بہترین نمونہ ہے۔ تو میری بہنوں، انشاءاللہ اسی مناسبت کے ساتھ آپ کے سامنے سیرت خدیجہ رکھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اسی طرح میری بہنوں، تو ہم جانتے ہیں، چلیے جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سیرت، امہات مومنین کا سیرت۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کا جذبہ تو ان کے پاس تھا۔ میری بہنوں، یہ وہ امہات مومنین تھے جن کے گھروں میں 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینوں تک ان کے گھر میں کھانوں کی کوئی چیز نہیں رہتے تھے سوائے 2 چیزوں کے، پانی اور کھجور کے، مطلب پانی اور کھجور سے گزارا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پہ کوئی شکایت نہیں ہوتی، ان کے چہرے پہ کوئی بل نہیں ہوتی، ان کے چہرے پہ کوئی مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ وہ امہات مومنین ہیں جن کی ہم سیرت پڑھنے جا رہے ہیں میری بہنوں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، امہات مومنین کتنی ان کی بیویاں تھا؟ بعضوں نے کہا نبی کی 13 بیویاں تھی، بعضوں نے کہا کہ نبی کی 11 بیویاں تھی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی۔ کتنی تھی؟ 11 بیوی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور قبول کیا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح زبیریہ بنت رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ کتنی ہوئی؟ 11۔ اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں، اور 2 بیویاں ایسے تھے جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ہو گیا تھا۔ کون کون سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 امہات مومنین کا نبی کی زندگی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ باقی 9 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک آپ کے ساتھ تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ تو انشاءاللہ امہات المومنین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا ہے میری بہنوں، بہت لوگ اعتراض کیا، کیوں؟ کیونکہ نبی کی اتنی بیویاں کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کیوں؟ کہ بہت اعتراض کیے گئے، ایسا کیوں؟ میری بہنوں، سب سے پہلے 2 باتیں جان لیجئے، 2 باتیں کو اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ سب سے پہلی بات، نبی نے اتنی بیویاں اس لیے کیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم پہ مجھے اور آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور بات داخل کرے، ٹھیک نا؟ یہ سب سے پہلی بات، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مصلحت کو خود جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین رول ماڈل بنایا اس امت کے لیے،
ٹھیک نا. ہم نے تم کو بہترین نمونہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعتبار سے نمونہ ہے، ہر اعتبار سے نمونہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتاتے ہوئے، ہر طریقے سے بتاتے ہوئے، ہر موڑ سے بتاتے ہوئے، ایک بیوی کافی نہیں تھی. ہر مسئلے کو بتانے کے لیے، ہر چیز کو بتانے کے لیے نبی کی ایک بیوی کافی نہیں تھی. اسی وجہ سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے. ٹھیک نا. اس کی بہت بڑی وجہ تھی میری بہنوں، بہت وجہ تھی، بہت بڑی حکمت ہے میری بہنوں. لیکن بعض بے عقل لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے نکاح کیے. نعوذ باللہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کے طلبگار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک ایک بیوی کے ساتھ نہیں رہا کرتے. صرف 53 ایئرز تک آپ کی زندگی میں صرف ایک بیوی تھی. وہ کون تھی؟ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ. 53 سال تک آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی زندگی میں اور نکاح کرتے. اللہ کے نبی نے 53 سال کی عمر تک خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا سوائے خدیجہ کے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نکاح نہیں کیا خدیجہ کی زندگی میں. اور جوانی کی زندگی میں 40 تک ہوتے، خواہشات کی عمر 40 تک ہوتے ہیں، لیکن 53 سال تک کوئی شادی نہیں کیا. اور ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری کے باقی ایک چھوڑ کر باقی تمام کے تمام بیوہ تھی اور طلاق یافتہ. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو پورا 11 بیوی کنواری کرتے. اللہ کے نبی سوائے عائشہ کے اللہ کے حکم سے تمام کے تمام بیوہ مطلقہ تھی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تم کنواری عورتوں سے شادی کرو. حضرت بن جابر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی نے کہا اے جابر تم نے کنواری عورت سے کیوں نہیں شادی کی؟ تو اللہ کے نبی کنواری عورت سے حکم دیا لیکن آپ کرتے، لیکن سوائے عائشہ کے اپنی زندگی میں طلاق یافتہ کو بیوہ سے کیے. تو ان بے عقلوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی مصلحت تھی امہات مومنین کے پیچھے. اور یہ امہات مومنین کے پیچھے یوں ہی نہیں چنا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے. یہ امہات مومنین ہے میری بہنوں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی تکلیف میں ساتھ رہتی تھی. جو اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے زندگی گزارتی، تکلیفیں اٹھاتی، مشقت برداشت کرتی، لیکن اللہ کے نبی کے مشن میں، اللہ کے نبی کے کام میں اللہ کے نبی کے ساتھ دیتی. اور دین پہنچانے کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے، امت تک دین پہنچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی محنت کی. حضرت عائشہ کو لے لیجئے، ان سے کتنی سارے حدیث موجود ہے، کتنی ساری حدیث ان سے مروی ہے. اتنی حدیث چھوڑ کے گئے امت کے لیے. اگر عائشہ نہ ہوتی تو ہم تک وہ باتیں نہیں آتی. اللہ کے نبی کی زندگی کی کئی باتیں حضرت عائشہ نے نقل کیا. تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے میری بہنوں، امہات مومنین کی دین کی پہنچانے کا بہت بڑی قربانیاں ہیں. یہ وہ امہات مومنین ہیں میری بہنوں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دے کے کہا یہ امت کی مائیں ہیں، اب ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یہ امت کی مائیں ہیں، ماں کا درجہ دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی طرح اب آئیے، اب ہم اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. آج ہمارا جو عنوان ہے سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرط حاصل تھا. یہ وہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جس وقت حضرت خدیجہ کی 40 تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بہت تہمت شخصیت تھی، اپنے زمانے کے بہت نامی شخصیت تھی. زمانے جاہلیت میں مکہ کے لوگ زمانے جاہلیت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو العفیفہ طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. یعنی زمانے جاہلیت میں جہاں پہ زنا عام تھا، چوری عام تھی، ہر طرح کی برائی عام تھی، اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ طاہرہ پاک باز کے نام سے جانی جاتی تھی. اسی طرح حضرت خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون تھی.
تجارت کے فن میں بہت ماہر تھی، تجارت کے فن میں بہت ماہر تھی، یہ تجارت کو فن کو جانتی تھی، یہ انٹرنیشنل بزنس کرتی تھی گھر بیٹھ کے، یعنی لوگوں کو اپنا مال دیا کرتی تھی، اور جب لوگ مال کا پیسہ دیا کرتے تو ان کا پروفٹ تقسیم کرتی تھی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انٹرنیشنل بزنس کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کو ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ان کے بزنس کو امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ آگے لے کے جائے۔ تو وہیں پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی جو مکے میں پہلے سے آمین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ آپ آمین ہیں، آپ صادق ہیں، تو اللہ کے نبی کو یہ ذمہ داری دی، یہ ذمہ داری قبول کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت یعنی بزنس کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تو اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے بزنس کے لیے بھیجتے تو ان کے ساتھ اپنے غلام محسر کو ساتھ بھیجتی۔ جب محسر اللہ کے نبی کے ساتھ بزنس میں ہوا کرتے تو اللہ کے نبی کے ہر ایک وہ معاملے میں غور کرتے، اللہ کے نبی کے اخلاق پہ غور کرتے۔ جب تجارت سے واپس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق محسرہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سناتے کہ اللہ کے نبی ایسے تھے، لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، بہت لوگوں نے اللہ کے نبی نے ایسے کیا، ایسے اتنی تعریف بیان کرتے کہ اللہ کے نبی جیسے میں نے نہیں دیکھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں کہ پہلے جتنے پروفٹ آیا کرتا تھا ان سے کئی گنا آیا کرتا، وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے آ رہا، تو بہت متاثر ہوتی ہے اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی کو اخلاق کو دیکھ کے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی سے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ تو اللہ کے نبی اس پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال تھی۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت اہم نقطہ ہے، وہ کیا نقطہ ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جس طرح ایج ڈیفرنٹ کو لے کے بہت فتنے ہوتے ہیں، اگر لڑکے سے 1 سال چھوڑو، اگر ایج برابر بھی ہو جائے تو بھی رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے نا، کہیں نا، مطلب ایج کی وجہ سے، ایج ڈیفرنٹ کی وجہ سے ہمارے ماحول میں کہیں نہ کہیں فتنہ ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ رول ماڈل تھی۔ اللہ کے نبی نے خدیجہ سے نکاح کیا، اللہ کے نبی کے سامنے 15 سال بڑی تھی، اس کے باوجود بھی آپس میں دونوں کا معاملہ کیسا تھا، محبت کیسی تھی۔ ابن علامہ کریم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پوری زندگی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کبھی اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ غصہ نہیں ہوئے، کبھی آپ سے ناراض بھی نہیں ہوئے۔ حالانکہ ایک شوہر ہونے کے ناطے کبھی شوہر کی بیوی کو شوہر پہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ کبھی غصہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ معاملات تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا کہ ہم نے اخلاق کو ترجیح دینے کے علاوہ ہم نے ایجوں کو ڈیفرنٹ کر دیا ہے، بلکہ ہم نے کئی چیزوں کو سامنے رکھ دیا، دین کو چھوڑ دیا ہے، جن کی وجہ سے آج ہماری زندگی کتنی بدل چکی ہے۔ اور یہ دوسرا پہلو یہ ہے میری بہنوں، آج ہمارے ماحول میں جن کا طلاق ہو گیا، جو بیوہ ہیں، ان کے چاہیے کہ وہ مصلحت کو دیکھ کے وہ نکاح کریں۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں مایوس سمجھا جاتا ہے طلاق یافتہ کا، اور کسی کا شوہر کا انتقال ہو جانا، تو یہاں پہ عرب کا یہ طریقہ تھا کہ کسی عورت کو تنہا نہیں رکھا جاتا تھا، فوراً اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو اس رواج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو یاد رکھیے واللہ آج ہمارے معاشرے سے کئی برائی کو خاتمہ ہو سکتا ہے، کئی گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اگر ہم نے اس طریقے کو اپنایا اور اس کو سنت کو اپنایا تو یہ نصیحت مجھے اور آپ کے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے، پھر اسی طرح اللہ کے نبی کا دنیا سے چاٹ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا دوسرے بتی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کے اللہ کے نبی کا من اچاٹ ہو جاتا ہے، اور کئی دن تک غار ہرا میں چل جاتی عبادت
کرنے کے لیے، اور کئی کئی دن تک واپس نہیں ہوتے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ سامان ختم ہو جاتا تو واپس آتے تو اماں ختیجہ آپ کو سامان تیار کر کے دیتی، پھر آپ واپس چلے جاتے۔ اسی طرح اسی دوران غار ہرا میں آنے جانے کے دوران ہی اللہ کے نبی پر بہت بڑی نبوت کی زندگی ڈالی گئی۔ وہ کیا ذمہ داری تھی؟ سورہ علق کی 5 آیت آپ پہ نازل ہوئی، اقرا بسمک۔ اللہ کے نبی پہ بہت بڑی نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی بہت گھبراہٹ، جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے بہت گھبراتے اور گھر آتے، بہت گھبراتے ہوئے اپنے گھر آتے، حالت میں آتے تو مطلب اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو مجھے۔ اللہ کے نبی کی حالت دیکھ کر ختیجہ رضی اللہ عنہ چادر اڑا دیتی۔ جب آپ تھوڑا دیر آرام کرتے تو آپ کو سکون ملتا، تو اللہ کے نبی اٹھتے اور ختیجہ رضی اللہ عنہ سے پورا واقعہ سناتے کہ ختیجہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور مجھے جان کا اپنا خطرہ لگ رہا، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ سن، اپنے شوہر کو کس طریقے سے تسلی دیتی ہے، اپنے شوہر کو کس طریقے سے ہمت دیتی ہے، اپنے شوہر کو خوبیاں بیان کرتے ہوئے کس تاریخ الفاظ میں حوصلہ افزائی کرتی ہیں، کہتی ہیں کلا واللہ لا اکوی ابدا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کی محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح آپ مہمانوں کے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کن حالات میں اپنے شوہر کی تسلی کر رہی ہیں، کن حالات میں اپنے شوہر کی ہمت دے رہی ہیں؟ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو حوصلہ دیتی ہیں۔ میری بہنوں، آج ہماری خواتین، آج ہمارے ماحول میں اگر شوہر کسی معاملے میں پریشان تو ہمارے نزدیک چھوڑی جائیں تو وہ کیا لے کے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ جبکہ اماں ختیجہ کا طریقہ دیکھیے، جو انداز تھا ہمت کا، جو تسلی دینے کا ہمت تھا، اس کو تاریخ نے محفوظ کر دیا آنے والی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طریقے سے بہترین الفاظ میں ختیجہ دیتی ہیں، بلکہ ختیجہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی۔ یہ برقہ بن نوفل کون تھے؟ چچیرے بھائی تھے، ختیجہ رضی اللہ عنہ کا چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس لے کے جاتی۔ عیسائی عالم تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو یہ برقہ بن نوفل تھے، یہ عیسائی عالم تھے، توریت زبور کے ان کے پاس کتابوں کا علم تھا، یعنی اس زمانے کے عیسائی تھے۔ تو یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور یہ ضرور یہ وہی فرشتہ ہے، اور آپ کو کئی چند دن بعد آپ کو ایک قوم آپ کی مکہ سے نکال دے گا۔ اے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے قوم میری نکال دے، ہاں جو پیغمبر، ہاں یہ پیغام کو لے کے آیا، ایسا پیغام لے کے ان کی قوم اس کو نکال دی ان کے شہر سے۔ تو اس کے بعد برقہ بنت نوفل یہ الفاظ کہتے کہ اگر میں جب تک زندہ رہوں تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ میری بہنوں، آج ہمارے ماحول میں اگر شوہر کسی معاملے میں پریشان ہو تو ہمارے نزدیک چھوڑو جانے دو، وہ کیا لے کے بیٹھے، ایسے بولتے نا۔ تو جبکہ اماں ختیجہ کا طریقہ دیکھیے، جو انداز تھا ہمت کا، جو تسلی کا دینے کا انداز کا طریقہ تھا، وہ تاریخ محفوظ کر دیا آنے والی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ رضی اللہ عنہ کیسے بہترین تسلی دیتی ہیں، بلکہ تسلی نہیں دیتی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے۔ یہ برقہ بن نوفل کون تھے؟ چچیرے بھائی تھے، ختیجہ رضی اللہ عنہ کا چچیرے بھائی تھے، اور یہ ایک عیسائی عالم تھے۔ ان کے پاس لے کے جاتی اور پورا واقعہ سناتی، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ تو برقہ بن نوفل تھے، یہ عیسائی عامل تھے، یعنی توریت زبور ان کے پاس کئی کتابوں کا علم تھا، تو اس زمانے کے عیسائی تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور یہ ضرور وہی فرشتہ ہے۔ آپ کو کئی چند دن بعد آپ کو ایک قوم آپ کے پاس ایک قوم مکہ سے نکال دی گئی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے قوم میری نکالے، ہاں جو پیغمبر، جو نبی اس پیغام کو لے کے آیا، ایسا پیغام لے کے آیا، ان کی قوم ان کو نکال دی ان کے شہر سے۔ تو اس کے بعد برقہ بن نوفل یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اگر میں جب تک زندہ رہوں گا میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے یہ 3 دن بعد یہ برقہ بن نوفل انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔
تو اسی طرح جب تسلی دلاتی چچیرے بھائی کے پاس لے جا کے خدیجہ بن رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی پہ ایمان لاتی، ہر وہ معاملے میں ساتھ دیتی، تجارت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے ہر وہ چیز کے ذریعے اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے دین کے خاطر، وہاں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہوا کرتی۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے میری بہنوں۔ اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہ ماؤں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، جہاں پہ گھر کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا اولاد کی تربیت کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کے مشن میں ساتھ دیتی ہیں۔ پھر ساتھ نہیں بلکہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ خود تبلیغ کا کام کرتی ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، جو وہی خدیجہ جو گھر مہمان آتے، جو رشتہ دار آتے، جو ان کے سہیلیاں ہوتی، ان کو اللہ کا پیغام بتاتی، توحید کا پیغام بتاتی۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا 6 اولاد تھے، 2 بیٹے تھے، تو چار بیٹیاں کون سی تھیں؟ رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ۔ جو بیٹے تھے قاسم، عبداللہ، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور پھر اولاد کی تربیت اس طریقے پر کہ ان کی اولاد 4 بیٹیاں اور 4 صحابیات، اللہ کے نبی 4 بیٹیاں، وہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تو جنت کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسی تربیت، پھر شوہر کا ساتھ، پھر تبلیغ کا کام، اللہ اکبر، ہمارے لیے بہت بڑی بہترین نصیحت ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خدمات، اسی طرح غار ہرا کے علاوہ غار ہرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ چھپ کے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپ کے تبلیغ کرنے کا حکم دیتے ہیں، جا کے لوگوں کو بتاتے، تبلیغ کا کام کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان تبلیغ کرنے کا حکم دے گا، جاؤ کھلا اسلام کی تبلیغ کرو۔ جب اللہ کے نبی کھلا اسلام کی تبلیغ دیتے تو لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ اللہ کے نبی کوہ صفا یعنی صفا کے پہاڑی پہ جا کے اللہ کا پیغام سناتے، ایک قبیلے کے نام لے کے کہتے اور توحید کی دعوت دیتے کہ آپ کا چچا کون تھا؟ ابو لہب۔ آپ کا چچا کیا کرتا ہے؟ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا، وہ کہتا ہے تب یا محمد، تم پہ بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے مجھے جمع کیا، اسی لیے ہم کو جمع کیا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی اتنی باتیں برداشت کرتے، اللہ کے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، اللہ کے نبی کے ساتھ طرح طرح کے الفاظ کہے جاتے۔ اسی وجہ سے جب ابو لہب نے کہا تب لک اے محمد، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ ایک پہ ایک سورت نازل کرتے۔ وہ کون سا سورت ہے؟ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے تو ابو لہب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ایک بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کو 2 بیٹے سے ہوا رہتا ہے، یعنی اللہ کے نبی 2 بیٹوں کے عتبہ جو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان سے رقیہ ام کلثوم کا نکاح ہو رہا تھا، ان کا رخصتی نہیں ہوئی رہتی۔ تو ابو لہب کیا کرتا؟ اپنے بیٹوں سے کہتا کہ دونوں کو طلاق دے دو، تو دونوں طلاق ہو جاتی۔ اللہ کے نبی بہت غمزدہ ہوتے۔ جہاں پہ اللہ کے نبی غمزدہ ہوتے تو اماں خدیجہ ایک ماں کے لیے، ایک ماں کے دل پر جو 2 بیٹیوں کو طلاق رخصتی سے پہلے ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا واقعہ، کتنا تکلیف ہوتی ماں کے دل پہ۔ اماں خدیجہ ان کو برداشت کیا اور اسلام کے راہ میں اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھی، طلاق ہو جائے لیکن اسلام پہ ڈٹی رہی، لیکن اسلام پہ ثابت قدم رہی اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی رہی۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی نکاح حضرت عثمان بن عفان سے شادی ہوا۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے میرے اور آپ کو؟ آج ہمارے اولادوں کو لے کر کسی طرح نکاح ہو جائے، یہ چاہتے ہیں ہم لوگ، کسی طریقے سے ہمارے بچیوں کی شادی ہو جائے، یہ چاہتے ہیں نا؟ نہ حلال نہ حرام کے تمیز کرتے، نہ اللہ اس کے رسول کے ان کے احکام کو توڑ جاتے ہیں، بغیر بیٹیوں کی شادی ہو جائے یہ کافی ہے۔
ہم نے اللہ ان کے رسول کو ہر طریقے سے ان کے احکام کو توڑتے، لیکن اماں خدیجہ قربان جائیے، طلاق ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، لیکن اسلام کو وہ نہیں چھوڑی، اسلام کے خلاف نہیں انہوں نے عمل کیا، طلاق کو برداشت کی لیکن اسلام پہ ثابت قدم رہی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین ذریعہ بنا دیا، عثمان بن عفان ان کی بیٹی کا نکاح ہوا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے میری بہنوں، جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کی تکلیف اٹھائی۔ وہ ایک اور بڑا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا، وہ شیب بن طالب گھاٹی کا والا، شیب بن طالب کا بنو ہاشم اور بنو مطلق 3 سال تک قید کر دیا گیا تھا، یعنی اسلام پر دشمنی کی وجہ سے، دونوں اختلاف کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو طالب دونوں، جس میں اللہ کے نبی سالم تھے، اہل اسلام شامل تھے، کافر دونوں شامل تھے، ان کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہ 3 سال تک قید تھی۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 3 سال تک مشقت برداشت کی۔ وہ ایک ایسی گھاٹی تھی جس کے اندر کھانے کو ہوتا تھا نہ پینے کے لیے ہوتا، لوگ پتوں کو چبا چبا کر کھاتے، بھوک کی وجہ سے پانی نہیں ملتا تھا، ایسی حالات میں 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ اماں خدیجہ وہیں سے بیمار ہوتی چلی، حضرت خدیجہ جب بیمار ہو گئیں، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کے بیمار ہونے کے بعد سے اب وہ صحت یافتہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تھوڑی ہی دن بعد 65 سال کی عمر میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جیسے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا، اللہ وہ بہت غمزدہ ہوتے، اللہ کے نبی بہت غمزدہ ہو، جو آپ کا سپورٹ کیا کرتے تھے، جو آپ کا اندرونی کا سپورٹ تھا وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی بہت غمزدہ رہتے، اور اللہ کے نبی اسی وجہ سے میری بہنوں، یہی وہ خدیجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے طرف سلام بھیجا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، خدیجہ آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں، ایک برتن لے کے آ رہی ہیں جس کے پاس کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، اور ان کو خوشخبری کہنا کہ ان کی جنت میں ان کے لیے ہیرے اور جواہرات کا محل تعمیر کیا گیا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری، اور کہا کہ وہ ایک ایسا محل ہے جس کے اندر نہ شور و گل ہوگا، نہ شور و شرابہ ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک ایسے بہترین محل کی خوشخبری دے دی گئی۔ میری بہنوں، یہ محل کی خوشخبری آج ہم خواتین کو ہی مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ہم کو ان کی سیرت اپنانا ہوگا، ان کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنانا ہوگا، جس کے نتیجے میں اللہ نے وعدہ کیا کہ جب ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کی رکھی ہے، ایسے جنتیں جس کے نیچے سے ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہوگی، جن کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ایسی نعمتیں جس کے نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ دنیا کا کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، مگر شرط یہ ہے کہ تم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، جن کے نقش قدم پہ چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا، اعلان کیا، حکم دیے۔ یہ وہ خدیجہ تھی میری بہنوں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے، فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، انس بن حدیث ہے، ایک ترمذی کی روایت ہے، 4 عورتیں فضیلت والی، کون؟ مریم بنت عمران، خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ 4 عورت فضیلت والی ہے، افضل ترین خواتین ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے کہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تو آپ ان کی اتنی تعریف کرتے کہ وہ اب کبھی تھکتے نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے تو آپ ان کے لیے استغفار کرتے، کبھی تھکتے نہیں۔ حضرت اماں ایسا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے سامنے خدیجہ کی تعریف کر رہی تھی، خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی،
وہ बुढ़िया के बदले अल्लाह ने आपको एक बीवी अता की, फिर भी आप उसका जिक्र किया करते, तो अल्लाह के नबी बहुत गुस्सा हो जाते, अल्लाह के नबी की शक्ल बदल जाती, अल्लाह के नबी की सूरत बदल जाती। जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि आयशा ने जब ये सूरत देखी तो डर गई। अल्लाह के नबी ने जब ये सूरत देखा, जब डर गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने ये बात क्यों कही, जबकि वो खतीजा थी, उन्होंने जब मुझ पर जिस पर ईमान लाई वो खतीजा थी, जब ऐसे वक्त पे मुझे ईमान लाया, जिस वक्त लोगों ने मुझे झुटलाया था, लोगों ने मुझे बुरा भला कहा था, उस वक्त मेरा वो साथ दी थी, वो उस वक्त मेरे पर ईमान लाई। ये वो खतीजा है जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, वैसे हालत में अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरा साथ दिए। तो अल्लाह ताला ने मुझे खतीजा से औलाद दी, अब तुम में से किसी से मेरे औलाद नहीं मुझे मिले। ये वो अम्मा खतीजा की फजीलत थी। मेरी बहनों, अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत को, सिर्फ वाक़या को पढ़ना और ये वाक़या को सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, इनके वाक़यात पे सीरत को सुनाने का है इस वजह से है कि हम इनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन असल मकसद तो कुछ और है। नबी की बीवियों की सीरत जैसा बनाए, अपनी औलाद की भी ऐसे ही सीरत पे, जैसे उम्महातुल मोमिनीन की सीरत थी, अल्लाह के नबी की बीवियों थी, उनकी रसूल का इताअत का उनके पास जज्बा मौजूद था, वैसे जज्बा मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का तरजीह दिया, बाकी दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया, उसी तरीके से मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल के लिए जब भी उनके अल्लाह और उनके रसूल का हुक्म आ जाए, तन मन धन हर तरीके से उठ जाना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह देनी चाहिए। बहुत बड़ा पैगाम मिलता है हर हालत में। हज़रत खतीजा एक नाज़ो नाम में पलने वाली खातून, एक बड़ी मालदार खातून, कितने नखरों से अपने घरों में परवरिश पाई, उसके बावजूद भी जब अल्लाह तबारक व तआला, जब अल्लाह का हुक्म आया, जब अल्लाह के रसूल के जब साथ की बात है, तो उन्होंने हर तरीके से अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया, अपने नबी की खातिर मशक्क़त उठाई, दीन की खातिर कई दिन तक भूखे रहे। ये पैगाम है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सबसे बढ़ के इताअत है, और मुझे और आपको उन सहाबा और सहाबियात की सीरत अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अब रब्बुल आलमीन हम तमाम को उम्महातुल मोमिनीन की सीरत अपनाने की तौफीक दे, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।